السلام علیکم۔ ملکی اور عالمی سطح پر جو ماحول گرما رہا ہے اس سے آپ اچھی طرح باخبر ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ملک میں اقلیت بالخصوص اہل اسلام کے ساتھ جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے وہ یقیناً ایک مضبوط ملک کو کھنڈر اور تباہ و برباد کرنے کی مکمل سازش ہے۔ ایسے میں ہمارا بھروسہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ چھولے بھٹورے والی اس حکومت میں سپریم کورٹ ہمارے حقوق و مسائل کے تحفظات کے لیے کس قدر فکر مند ہے، وہ NPR، NCR اور طلاق ثلاثہ اور دیگر دنگے فسادات کے کیسز اور جا بجا ناحق ہو رہے قتل عام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رہی بات سرکار اور پرشاسن کا ہمارے متعلق رویہ کتنا بہتر ہے تو وہ چڑھتے دن کی طرح جگ ظاہر ہے۔ اگر بات کریں جمہوریت کا چوتھا ستون کہے جانے والے میڈیا کی کہ اس کا کردار کتنا صاف و ستھرا ہے تو وہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھارت کا میڈیا 70% میڈیا بکاؤ اور دلال بن کر ملک کو توڑنے اور نفرت کے بیج بونے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس کی ایک مثال آپ پچھلے کورونا کال سے لے سکتے ہیں، جس کا نتیجہ آج پورا بھارت بھگت رہا ہے۔ خیر، مسلمان یہ سب کچھ برداشت کر لے گا مگر اپنے بنیادی عقیدہ توحید و رسالت کے متعلق کبھی بھی کوئی بے تکی زبان برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ گلی کا چھچھورا اٹھ کر ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے خلاف زبان درازی کرتا پھر رہا ہے اور واہ بٹور رہا ہے۔ ہم اسے کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ کیا ہمارے پاس آپ کے بڑوں کی زندگیاں اور جیونیاں نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ کیا ہم نے کرشن اور اوشا اور پرجاپتی اور برما اور سرسوتی کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے؟ بالکل پڑھا ہے، لیکن ہم کبھی بھی ان کے خلاف بے تکی زبان نہیں چلائیں گے کیونکہ ہمارا ایمان اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے اسلام نے کبھی بھی اس طرح کی غلیظ زبان کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر آپ پوترتا اور صاف ستھرائی کی بات کرتے ہیں تو لائیں پہلے اپنے بڑوں کی، جن کے میں نے نام گنائے، اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں، ان کی زندگیاں کھول کے دنیا کے سامنے رکھیں اور پہلے وہ دنیا کو پڑھائیں اور بتائیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے پاؤں بھی کیچڑ میں گئے، وہ آپ کو کرنی ہوگی، ہمیں نہیں، کہ ہم اس طرح کی جرات کبھی بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ہمیں اس کی اجازت ہے۔ اور میں اپنے مومن بھائیوں سے کہوں گا کہ ایسے وقت میں ہوش سے کام لینا ہوگا، جوش سے نہیں۔ کئی مفتیان اعظام، علماء کرام نے اس میں جوش سے کام لیا ہے۔ ہر جگہ جوش کام نہیں آتا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ ہمارے نزدیک سب کچھ دین صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عقیدہ رسالت میں ذرہ برابر بھی گستاخی قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے دادا حضور مفتی سید عبدالستار شاہ جیلانی، مفتی اعظم کچھ، فرمایا کرتے تھے، جیتے جی آقا سے وفا کر جاؤ کہ ایک روز موت تو آنی ہے۔ جیتے جی آقا سے وفا کر جاؤ کہ ایک روز موت تو آنی ہے، بقا صرف عشق مصطفیٰ میں ہے، رہا یہ سب کچھ فانی ہے۔ خیر، میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا اور جن قوموں نے ہوش سے کام لیا ہے انہوں نے ہمیشہ ترقی حاصل کی ہے اور اپنے مسائل اور حقوق کو بچا کے رکھا ہے۔ آج تک ہم نے جوش سے کام لیا تھا اور انہوں نے ہوش سے کام لیا تھا۔ اب اغیار نے جوش پکڑا ہے، اب ہمیں ہوش سے کام لینا ہوگا۔ اب ہم اگر اس پیٹرن پہ چل گئے
تو سکے کا رخ جلدی بدل جائے گا۔ اور قرآن و حدیث میں ہمیں جا بجا حکمت عملی سے کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، لہٰذا ہمیں سوچ کر سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا اور ہمیں ہر معاملے کو بڑی گہرائی سے سوچنا ہوگا۔ جو الفاظ جوش میں کہے گئے ہیں ٹھیک ہیں، ہم ان کا سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک جذباتی اور ایمانی الفاظ تھے، لیکن ہمیں حکمت سے بھی کام لینا ہوگا، اور انشاءاللہ حکمت سے کام میں ہماری کامیابی ہوگی۔ اور میں ہر مومن بھائی سے کہوں گا کہ وہ اس مسئلے میں سنجیدہ رہے کہ کبھی بھی اپنے بڑوں کی اور عقیدہ رسالت و عقیدہ توحید میں ذرہ برابر بھی گستاخی برداشت نہ کرے، اور ہر کوئی اس پر اپنی ذمہ داری خود سمجھے اور حکمت عملی سے کام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، تم ایک راستے کی تمنا کرو گے، میں تمہارے لیے 12 راستے کھول دوں گا۔ فن فجرت من اثنتا عشر آئینہ، ہمیں سوچ کر ایک راستہ کھولنا ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ نے 12 راستے کھول دیے ہوں گے۔ اور آخر میں بات کروں گا اس وقت عالمی وبا کووڈ-19 کی، اس پر میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ بیماری اس وقت ہمارے ملک میں ہی کیوں ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ صرف ہمارے ملک میں باقی رہ گئی؟ تو یہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہے، اور میں اس پر کوئی کھل کر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو صرف ایک راستہ بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ پچھلے کورونا کال میں اٹلی، امریکہ، روس، چین اس بیماری سے زیادہ پربھاوت ہوئے تھے۔ اب میں آپ سے کہوں گا کہ کیا بات ہے کہ ان ملکوں کے اندر اب یہ بیماری ختم ہو گئی ہے؟ آپ لوگوں کو اب ان ملکوں کی رپورٹیں پڑھنی ہوگی کہ کس وجہ سے وہاں کورونا ختم ہوا، صرف ہمارے ملک میں رہ گیا۔ تو آپ جب ان کی رپورٹیں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے پورا کالا چٹھا اجاگر ہو جائے گا کہ کس قدر بڑی دھاندلی ہے اور کورونا کی اصلیت کیا ہے۔ اور میں اپنے ان مومن بھائیوں سے کہوں گا جو اس وقت زیادہ ہمدردی دکھا رہے ہیں، دیکھیں ہمدردی دکھائیں، اس سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ اگر چلے گئے تو آپ حکومت کے لیے، گورنمنٹ کے لیے ایک ووٹ ہیں اور ایک ذرے سے زیادہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، لیکن اپنے پریوار کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک پوری دنیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اپنا خیال پہلے رکھیں، بعد میں ہمدردی جتائیں تو بہتر رہے گا۔ میں ہمدردی کا بالکل منع نہیں کر رہا ہوں، کرنی چاہیے، لیکن اپنا خیال پہلے رکھیں، اور جتنی گدڑی لمبی ہو اتنا پاؤں پھیلائے، اتنی ہی مدد کرے، اتنی بھی نہیں کہ دوسروں کی مدد کے بدلے میں آپ روڈ پہ آ جائیں۔ اور آخر میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ 30 یا 3 تاریخ سے پہلے اپنے اہم معاملات کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ جو بھی سنانے میں غلطی ہوئی ہو یا آپ کسی کو کوئی تکلیف ہو تو معاف کریں۔ اللہ حافظ۔